بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی کلاس میں ترجمہ و تفسیر کرنی ہے۔ سورہ ناس ہم شروع کرتے ہیں۔ قل تم کہو، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب کی۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ مالک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ مالک بادشاہ، الناس لوگوں کا۔ الہ الناس جو الہ ہے، معبود ہے، الناس لوگوں کا، جو تمام لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ من سے شر وسواس الخناس بار بار وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ اللہ بھی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناسی لوگوں کے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب اس پوری آیت کا ایک بار با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا معبود ہے، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب اس سورت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس تم کہو تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، اس لیے انسان کا ان خصوصیات سے ذکر فرمایا۔ اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں مالک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، الہ الناس۔ چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے، اور سب کا حقیقی حاکم و مالک کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے،
اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسے کہا جاتا ہے، جبکہ اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسے شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ کبھی دشمن سے کبھی رب عز و جل کی پناہ مانگو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا، وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناسخ بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے، چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ آگے سورہ فلق دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل تم کہو، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور من شر غاسق سخت اندھیری رات کے شر سے، اذا جب وقب وہ چھا جائے، اور من شر النفاثات اور پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، اور من شر حاسد حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب حسد وہ حسد کرے۔ اب اس صورت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے،
اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بس سورت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوفزدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور ولاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اس وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پر کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تویز گنڈے ناجائز و حرام ہے، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرا لگانا اور قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک و ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اور حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہاں خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہے کہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ آگے سورہ اخلاص دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، تم کہو،
ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے، کفوا برابر، احد کوئی ایک۔ اب اس صورت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اب اس صورت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ جب ہے خالق ہے، وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن ہے، مخلوق اور حادث ہے، اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔